السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میرا اسلام بائی بنت ہوا۔ ایک دن ابو جہل کوہ صفا کے پاس آپ کے پاس سے گزرا تو آپ کو اس نے برا بھلا کہا، لیکن آپ نے اس کو کچھ بھی نہیں کہا۔ یہ سارا تماشا عبداللہ بن جدعان کی باندی دیکھ رہی تھی۔ اس کے بعد ابو جہل قریش کی ایک مجلس میں جا کر بیٹھا۔ ابھی کچھ دیر ہی نہ ہوئی کہ حضرت محضہ شکار سے لوٹے تو حمزہ کا گزر اسی باندی پر سے ہوا تو اس نے سارا قصہ ان کو سنایا۔ ابو جہل کعبہ میں بیٹھا ہوا تھا۔ آپ نے اس کے سر پر کمان اس زور سے ماری کہ وہ زخمی ہو گیا۔ آپ نے اس کے پاس جا کر کہا کہ تو میرے بھتیجے کو برا بھلا کہتا ہے، سن لے آج سے میں بھی اس کے دین پر ہوں۔ اگر تیرے اندر طاقت ہے تو وہی سلوک میرے ساتھ کر جو ان کے ساتھ کیا۔ اہل مکہ نے جب حضرت حمزہ اور بعض دوسرے صحابہ کو اسلام لاتے ہوئے دیکھا اور محسوس کیا کہ مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے تو اب مصالحت کی ایک تدبیر اختیار کی۔ اس سلسلہ کی پہلی کوشش عتبہ بن ربیعہ کے ہاتھوں ہوئی۔ اس نے قریش سے کہا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چند چیزیں پیش کروں گا، اگر ان میں سے کسی ایک کو اگر چاہیں تو ہم انہیں وہ چیز دے دیں گے۔ اس پر سب لوگ متفق ہو گئے۔ عتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ تمہارا جو مرتبہ ہمارے درمیان ہے اور تم کو جو خاندانی عزت حاصل ہے وہ تو تم خود جانتے ہی ہو، لیکن اس کے باوجود تم نے ہم کو ایک بڑی الجھن میں مبتلا کر دیا۔ تم نے ان عقل مندوں کو بے وقوف کہا اور ان کے بتوں کو برا بھلا کہا۔ میں تم کو چند چیزیں پیش کرتا ہوں، تم ان میں سے کوئی بھی چیز قبول کر لو۔ تو آپ نے کہا کہ سناؤ۔ عتبہ نے کہا کہ اگر تم اس کے ذریعے مال و دولت جمع کرنا چاہتے ہو تو ہم تمہیں بہت سارا مال دیں گے۔ اگر تم اس کے ذریعے سرداری کے طلبگار ہو تو ہم تم کو اپنا سردار بنا لیں۔ اگر تم پر کسی جن کا اثر ہے جو تم سے یہ سب کرا رہا ہے تو ہم اس کا بھی علاج کرا دیں گے، بس تم اس دین کو چھوڑ دو۔ عتبہ جب اپنی گفتگو سے فارغ ہوا تو آپ نے کہا کہ تمہاری گفتگو ہو گئی؟ تو اس نے کہا ہاں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اب میری بات سنو۔ تو آپ نے حامیم کی ابتدائی آیات پڑھی۔ آپ جب تک پڑھتے رہے عتبہ خاموش سنتا رہا۔ آپ اپنے گفتگو سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے کہا کہ عتبہ یہی میری بات ہے۔ عتبہ اپنے ساتھیوں کی طرف واپس گیا۔ ساتھیوں نے دیکھا کہ عتبہ کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے تو لوگوں نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ تو عتبہ نے کہا کہ اللہ کی قسم وہ جو کہتا ہے نہ جادو ہے نہ شعر ہے اور نہ کہانت ہے، میں تو کہتا ہوں کہ اس شخص کو اس کی حالت پر چھوڑ دو۔ تو لوگوں نے کہا کہ عتبہ پر اس کا جادو چل گیا۔ تو عتبہ نے کہا کہ یہ میری اس میں رائے ہے، اب جو تم چاہو وہ کرو۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہے تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔